دنیا کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف 3 طرح سے سازشیں کر رہی ہے۔ ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کی نظر میں شدت پسند اور دہشت گرد بنا دیا جائے، اور دنیا کے لوگ مسلمانوں کے بارے میں منفی سوچ رکھیں، یہ سمجھیں کہ واقعی مسلمان ایک غیر مہذب قوم ہے اور یہ دین کے معاملے میں شدت پسند ہے، اور دہشت گرد بھی اسی قوم کے اندر ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو دشمن عناصر اس چیز میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے کہ غیر تو غیر خود مسلمانوں کے اندر انہوں نے ایسے افراد کو پیدا کر دیا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسلام کو پتھروں کے دور کا دین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں ایک منفی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ دوسری صورت جو ہے غیر مسلموں کی اور اسلام دشمن قوتوں کی مسلمانوں کے خلاف سازش کی، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جسمانی طور پر، مالی طور پر نقصان پہنچایا جائے اور ان کو ایک محدود خطے میں قید کر دیا جائے یا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سینکڑوں سال سے قائم خلافت عثمانیہ کو کس انداز میں ختم کیا گیا، عراق کا کیا حال ہوا، شام کا کیا حال ہوا، چیچنیا، بوسنیا میں کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوئے، برما میں کس طریقے سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، انہیں جلایا گیا، اور آج موجودہ دور میں فلسطین میں کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ نہ بوڑھوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ جوانوں کو، نہ بچوں کو، نہ ہی خواتین کو، کسی کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور بے دردی کے ساتھ بمباری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی دشمن عناصر، اسلام دشمن قوتیں کسی حد تک کامیاب نظر آتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی کئی ممالک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری صورت ہے کہ جو غیر مسلموں نے، اسلام دشمن قوتوں نے وہ جو طریقہ اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ مقدسات اسلامیہ کی توہین وہ کرنے لگے۔ کبھی قرآن مجید کا تقدس پامال کرتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کے حوالے سے، کبھی خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر ان کو شائع کیا جاتا ہے، اور اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت کو ختم کر دیا جائے، صحابہ کرام کی محبت ختم کر دی جائے، قرآن مجید کی عظمت ختم کر دی جائے، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عظمت ایک مومن کے دل میں ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یا کم از کم کر دیا جائے۔ ہم اگر غور کریں تو یہ صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب شروع میں یہ مسئلہ ہوا کہ کفار نے نبی پاک علیہ السلام کی معاذ اللہ خاکے شائع کیے، تو مسلمانوں میں ایک جوش تھا، ایک جنون تھا، اور تمام مسلمان متفق اور متحد ہو کر باہر نکلے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا۔ لیکن جب کفار نے، اسلام دشمن قوتوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ آئے دن وہ یہ حرکتیں کرنے لگے، تو اب مسلمان بھی اس کو ایک معمول سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ جب بھی کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے تو باہر نکل جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی عمل ہمارا سامنے نہیں آتا۔ ایک طرف تو یہ کفار و مشرکین ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں کہ جنہوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، مسلمانوں کو ختم کرنے کا پورا ایک پلان بنایا ہوا ہے، ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم مسلمان ہیں، ہم یہ غور کریں کہ ہم ان کی ان سازشوں کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں، ان کی سازشوں کے مقابلے میں ہمارا کیا رد عمل ہے، کیا طرز عمل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو ان سے مقابلے کے لیے تیار کیا ہوا ہے؟ ان کی حرکتیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے خارجی طور پر جو نقصان پہنچایا وہ تو اپنی جگہ ہے، داخلی طور پر ایسے افراد تیار کر کے ہمارے درمیان چھوڑ دیے کہ جو صحابہ کرام پر بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اہل بیت اطہار پر بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ایسے بے باک لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر بھی انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دشمن تو اس حد تک اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے، ہمیں اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے صرف چند چیزیں سوچ لی ہیں کہ بس ہمارا فرض یہی تک رہ گیا ہے،
اگر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین ہو تو ہم نے جھنڈا لینا ہے، احتجاج کے لیے نکل جانا ہے، ہم نے وقتی طور پر مصنوعات کا بائیکاٹ کر دینا ہے، ہم نے جناب مذمت کر دینی ہے، ہم نے اسی حد تک یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے احتجاج کیا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کو یہ عمل برا لگا ہے، مسلمانوں کو اس پر غصہ آیا ہے۔ احتجاج اپنی جگہ بہتر ہے، ہمیں مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کمپنیوں کو نقصان ہو جو غیر مسلموں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، مدد فراہم کر رہی ہیں۔ لیکن کیا یہ مستقل حل ہے؟ کیا ہمیں اس کا مستقل بنیادوں پر فائدہ ہوگا؟ یہ احتجاج، یہ ریلیاں، یہ بائیکاٹ، یہ بھی ہمارے کب تک ہوتے ہیں؟ وقتی طور پر ہم احتجاج ایک مرتبہ کرتے ہیں، ایک ریلی نکالی، اس کے بعد فارغ، ہم یہ سمجھتے ہیں بس ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ہم مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں 15 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، جب وہ چیز ہمارے ذہن سے نکل گئی تو پھر وہ بائیکاٹ بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو بائیکاٹ اگر کریں تو مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے، احتجاج اگر ہم کریں تو اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیسا احتجاج کیا جائے کہ جو واقعی پر اثر ہو اور اس کا اثر دنیا پر نظر آئے۔ ہم نے احتجاجوں کو بھی معذرت کے ساتھ، بہت سے لوگ ہیں جو واقعی خلوص اور للہیت کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت میں احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، کئی ایسی تنظیموں و تحریکوں کو بھی دیکھا کہ جو صرف اپنے نام کی خاطر، نمود و نمائش کی خاطر باہر نکلتے ہیں، اپنا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر اپنے ہی نعرے انہوں نے لگانے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو اس میں شریک کرنا ہے، اور جناب بس انہوں نے ایک چکر لگانا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ بعد میں مبارکبادیں وصول کرنے لگ جاتے ہیں کہ بڑی شاندار ریلی رہی، بڑا شاندار احتجاج رہا، لوگوں کے سامنے ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسا احتجاج کیا، کیسی ریلی نکالی۔ حالانکہ جو مقصد ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، ہمارے سامنے جو مقصد ہونا چاہیے تھا، وہ ہم اس سے بہت دور ہوتے ہیں، ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، بس ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ریلی نکال لی، یہ احتجاج کر لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو خدارا ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہوگی کہ ہم دشمن عناصر کو کس طریقے سے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، کس طرح ان کے جو اسلام پر حملے ہیں ان حملوں سے اسلام کو بچائیں، مسلمانوں کو ہم ان حملوں سے بچائیں۔ ہمیں ایسی کوئی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ ہم اسلامی ممالک ہیں، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اس بارے میں غور کرنا ہوگا۔ علماء اسلام ہیں، ان کو اس طرف توجہ کرنی ہوگی اور ایسی منصوبہ بندی طے کرنی ہوگی، ایسی منصوبہ بندی تیار کرنی ہوگی کہ جس سے آئندہ کے لیے یہ جو معاملات ہیں، جو اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، اس سے ہماری جان چھٹے، اس سے حفاظت ہو اور وہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے۔ ورنہ اگر ہم اسی طرح احتجاج کرتے رہے، دھرنے کرتے رہے، اسی طرح بائیکاٹ کرتے رہے تو ان کی صحت پر اس سے تھوڑا بہت تو اثر پڑتا ہوگا، لیکن وہ اثر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی حرکتوں سے باز آ سکیں۔ تو خدارا اس طرف توجہ کریں، اس طرف سوچیں، غور کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بائیکاٹ کرنا غلط ہے، بائیکاٹ کرنا فائدہ مند ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ریلی نکالنا غلط ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ احتجاج کرنا غلط ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، ہر چیز کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن وہ وقتی طور پر ہے، اس کا مستقل حل ہمیں نظر نہیں آتا۔ مستقل حل کے لیے ہمیں بیٹھ کر غور و فکر کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم ان کا مقابلہ کریں کہ مسلمان ان کے ظلم و ستم سے بھی محفوظ رہے اور رسول پاک علیہ السلام اور مقدسات اسلامیہ کے بھی حفاظت رہے، اور مسلمانوں کے بارے میں جو منفی سوچ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں اس سے بھی وہ باز آ جائیں۔ اس طرح کی منصوبہ بندی ہمیں کوئی تیار کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔